بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت سارا خوش آمدید۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پہلی بار میرا چینل وزٹ کر رہے ہیں، تو ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو آپ کی اسکرین پہ موصول ہو جائیں۔ اس سے پریویس جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے بیہیورل تھراپی ویڈیو پارٹ 1، اس میں نے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ شیئر کروں گی، جس میں فلوڈنگ ٹیکنیک ہے۔ فلوڈنگ فلڈ سے نکلا ہے، سیلاب فلڈ کا مطلب ہے، اور طغیانی اس کو بولا جاتا ہے، اور کلینیکل اگر سائڈ پہ آ جائیں تھیراپی کے حساب سے تو فلوڈنگ طغیانی کا طریقہ ہم اس کو بولیں گے۔ تو بیسیکلی طغیانی کا طریقہ اس کا جو اردو میں ہے وہ نام ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ ایکچولی یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ ریکویسٹ پہ بنائی ہے ایمرجنسی میں، تو اس لیے اس کی جو رائٹنگ ہے وہ آپ کو تھوڑی سی بلکہ تھوڑی زیادہ ہی گندی لگے گی، تو اٹس اوکے۔ آپ کا مطلب جو ہے وہ میٹیریل سے ہے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ میں آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، یقین کریں، ٹائم نکال کے بچوں سے، گھر سے، کام سے، تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بناتی ہوں آپ کے لیے۔ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلوڈنگ طغیانی کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے۔ یہ تکنیک لیری مائیکلسن نے متعارف کروائی۔ اس میں بھی فرد کی غیر مطابقتی علامات اور مسائل کا تعلق ختم کیا جاتا ہے۔ اب غیر مطابقتی کا کیا مطلب ہے؟ مطابقت قائم کرنا یعنی کسی شخص میں ایسی علامات یا ایسی سمٹمز کا ظاہر ہو جانا جو نہ صرف اس کی اپنی زندگی کے لیے مشکل پیدا کریں، روزمرہ کام کے لیے مشکل پیدا کریں، بلکہ جو اس کے پاس رہ رہے ہیں یا جو وہ جس کے پاس رہ رہا ہے ان کے لیے بھی وہ پرابلمز کریٹ کرے، ٹھیک ہے؟ روزمرہ زندگی میں مسائل پیدا ہوں۔ جی، غیر مطابقتی کردار یعنی کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی سے کوپ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقہ کار میں مریض کو حقیقی صورت میں لے جا کر تشویش پیدا کی جاتی ہے۔ اب جو ہم نے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن پڑھا تھا، اس میں حقیقی صورتحال میں نہیں لے کے جایا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کو تصور کروایا جاتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ذہن میں لائیں۔ طغیانی کے طریقے میں کیا ہے کہ اس میں حقیقی صورتحال میں لے جا کر تشویش پیدا کی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں جو انگزائٹی ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے ایکچول سچویشن میں جا کے۔ اس میں بھی آسودگی کی تربیت اور مسائل کی درجہ بندی پہلے سے کر لی جاتی ہے، جیسے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن میں کی جاتا ہے، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن میں کیا جاتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ایک درجہ بندی جو ہے وہ کر لی جاتی ہے پہلے سے، اور ریلیکسیشن ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ فرد کی تشویش یا بے جا خوف دور کرنے کے لیے صورتحال کا مصنوعی تصور پیدا نہیں کیا جاتا، جیسا کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن میں مصنوعی تصور پیدا کیا جاتا ہے، نقلی قسم کا تصور، ٹھیک ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس سچویشن میں ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ایکچول جو ہے صورتحال اس میں لے کے جایا جاتا ہے۔ فلوڈنگ میں کیا ہے کہ مصنوعی تصور پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ فرد کو حقیقتاً ایک کم تکلیف دہ ماحول سے مشکل ترین اور تناؤ زدہ ماحول میں مرحلہ وار لے جایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جایا جاتا ہے تناؤ زدہ ماحول میں، ٹھیک ہے؟ فرد حقیقی صورتحال میں شدید خوف یا تشویش کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حقیقی صورتحال میں جس چیز سے خوف ہے، آپ اس کو حقیقی صورتحال میں اس خوف کے سامنے، اس چیز کے سامنے آپ اس کو لے جائیں یا اس میں کھڑا کر دیں۔ جیسے پانی کا اگر فوبیا ہے تو آپ پانی میں اس کو ڈال دیں، پھینک دیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو بہت پینک ہو جائے گا نا، تناؤ زدہ ماحول ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرد کو آسودہ حالت میں آنے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کو ایکچول سچویشن میں لے جا کے پھر اسے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے، اس میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ آسودگی کی مشقوں کی تکرار سے، یعنی کہ بار بار آپ اس کو ریلیکسیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو تکرار بولیں گے، ٹھیک ہے؟ بار بار کسی چیز کے کرنے کو۔ آسودگی کی مشقوں کی تکرار سے تشویش اور کرداری علامات کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یکدم سے نہیں کروا سکتے کہ جی آپ کو ریلیکسیشن ایک بار ٹیکنیک ہم نے سکھائی ہے، ایسے آپ نے کرنا ہے اور آپ کی تشویش جو ہے وہ دور ہو جائے گی، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بار بار تکرار کروائی جاتی ہے، بار بار اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ریلیکس کرنا ہے، اور اس کو مشق بھی کروائی جاتی ہے ریلیکسیشن کیسے کیا جائے۔ نیکسٹ، فلوڈنگ کی تکنیک ان مریضوں پر استعمال کی جاتی ہے جو مصنوعی طور پر اپنے ذہن میں تشویشناک صورتحال کا تصور نہیں لا سکتے، یعنی کہ وہ تصور نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تشویشناک حالت میں۔
اس لیے انہیں بار بار حقیقی صورتحال میں لے جایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو فزیکلی لے کے جایا جاتا ہے اس صورتحال میں، صرف تصور میں نہیں۔ اور آسودگی کی مشقوں کے ذریعے خوف یا تشویشی علامات ختم کی جاتی ہیں۔ اب اس میں بیسیکلی جو ہے وہ تشویش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ خوف ظاہر سی بات ہے انگزائٹی کریٹ کرتا ہے آپ کے اندر۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ فوبیا کے بعض مریضوں کے لیے یہ تکنیک بہت زیادہ دہشت کا باعث بن جاتی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ خوف زدہ مریض کو، اگر کوئی وہ چیز سے خوف زدہ ہے تو آپ اس کے سامنے وہ چیز لا دیں گے یا اس کو سچویشن میں کھڑا کر دیں گے تو اس کے لیے دہشت کا باعث بن جائے گا، یعنی کہ بہت زیادہ ایکسیسو پینک اس کو اٹیکس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ علاج اکثر فوبیا کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمل کے دوران فرد کو فرار ہونے یا صورتحال سے بچنے سے روکا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اس جگہ سے بھاگنے سے یا پھر اس سچویشن سے بھاگنے سے روکا جاتا ہے کہ آپ اس کا سامنا کریں، اس سے بھاگیں نہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کراہتی طریقہ علاج یعنی ایورژن تھراپی۔ اب جتنا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنا آپ کے کویشچن میں لکھنے کے لیے یہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 20 مارکس کا کویشچن آتا ہے، 15 مارکس کا آتا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے مارکس کا کویشچن آپ کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اپنے آنسر کی کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے اور کتنا نہیں لکھنا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ٹیکنیکس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کرنا ہے، نو دس از ناٹ نیسیسری۔ آپ باقی سب کا جو ٹیبل ہے وہ لکھ دیں کہ یہ جیسے میں نے فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا، آپ ساری ٹیکنیکس کو لکھ دیں اور ان میں سے جتنی آپ نمبرنگ کے حساب سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اتنی کر دیں، 2 کر دیں، 3 کر دیں، ٹھیک ہے۔ کلاسیکل کی 3 کر دیں، اوپرنٹ کی 3 کر دیں، تو یہ اٹ ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پہلے مینیج کرنا ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹیریل ہوتا ہے ایسی تھیراپیز کا، جیسے کہ ڈراما تھراپی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں، میٹیریلز ہیں، لیکن بکس میں بھی ساری کی ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ نہیں دی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سی آپ اگر نیٹ پہ جائیں، آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس تھراپی میں، تو ایسے ہی ڈراما تھراپی میں بھی ہے اور ایسے ہی بیہیورل تھراپی میں بھی ہے۔ تو ہم صرف وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں یا بکس میں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو چلیے جی، کراہتی طریقہ علاج یعنی ایورژن تھراپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ امپورٹنٹ ہے، آپ یہی جو ہے وہ اپنے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکنیکس کے نیم جو ہیں وہ سارے بتانے ہوں گے۔ یہ طریقہ علاج منفی تقویت پر مبنی ہے، یعنی کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے اس میں دی جاتی ہے۔ اس طریقہ میں پہلے فرد کے ناپسندیدہ کردار کو منفی تقویت سے ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو کردار ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جو منفی ہے، جیسے کہ اسموکنگ کرتا ہے کوئی، پھر اسے پسندیدہ کردار سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تکنیک کو 1930 میں کنٹروچ نے متعارف کرایا اور WL مارشل نے بعد میں اسے کرداری علاج کے لیے استعمال کیا۔ یہ تکنیک مریض کی تشویش یعنی انگزائٹی، تناؤ یعنی ٹینشن، سٹریس کہہ سکتے ہیں اس کو، افسردگی یعنی ڈپریشن، منشیات چھڑانے اور جارحانہ رد عمل ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب فلوڈنگ ٹیکنیک جو ہے وہ کن مریضوں پہ استعمال کی جاتی ہے؟ جو تشویش کے مریض ہیں، تناؤ کے، افسردگی کے، اور جن کو منشیات چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جارحانہ رد عمل جو کہ اینٹی سوشل قسم کا ایک رد عمل ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابتدا میں اس کے لیے برقی جھٹکے، بجلی کے جھٹکے جو ہیں وہ دیے جاتے تھے، یہ بھی منفی تقویت ہے بجلی کے جھٹکے دینا، ایز یو نو۔ تو اس کا استعمال بھی شروع میں کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا تھا، بہت رسکی ایک سٹیپ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا بعد میں۔ مثلا نشہ کرنے والے کو، اگر ہم نشہ کرنے والے کی عادت چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نشہ کرنے والے کو نشہ استعمال کرنے سے پہلے ایسی دوا یعنی ریسولفیرام دے دینا جس سے طبیعت بگڑ جائے یا کہہ آ جائے، یا نشہ آور چیز میں ایسی دوا شامل کر دینا جس کے استعمال سے فرد کی طبیعت خراب ہونے لگے۔ ایسا متعدد بار کیا جائے، یعنی کہ اس میں بھی اگر بار بار یہ عمل کیا جائے کہ سگریٹ پینے سے پہلے اس کو ایسی دوائی دی جائے جس سے وہ سگریٹ اگر پیے تو اس کا دل خراب ہو، اس کو کہہ آئے، ٹھیک ہے، جس کی طبیعت خراب ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا، نیگیٹو پیئرنگ ہو جائے گی، نیگیٹو ایسوسیشن ہو جائے گی اس کی نشے کے ساتھ، اور کیا ہوگا کہ وہ جو ناپسندیدہ کردار ہے اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی ریپیٹیشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ایسا متعدد بار کیا جائے تو لطف اندوزی اور نشے کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس واضح سزا کے علاوہ دیگر عوامل بھی بطور سزا استعمال ہو سکتے ہیں، مثلا فرد کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کرنا یا پسندیدہ شے سے محرومی کا طریقہ بھی منفی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ مثبت تقویت ختم کرنے سے بھی مطلوبہ کردار بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ مثبت تقویت کا خاتمہ بھی فرد کے لیے سزا کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ لائنز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ہماری امیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتی ہیں کہ مثبت تقویت جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی الٹا کام کریں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ پڑھائی نہیں کرتے تو مدرس کیا کہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ کا جو فیوریٹ ٹوائے ہے وہ میں آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں دوں گی،
ٹھیک ہے. یا کسی نے اگر پیسے لینے ہیں، اسے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو وہ کہیں گی کہ میں آپ کو، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کی جو مثبت تقویت ہے اس کو آپ ریموو کر دیں گے. بچے جو ہیں وہ بات مان بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے کردار میں چینجنگ بھی کر لیتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے جی بیہیویئر تھراپی بیسڈ آن آپرنٹ کنڈیشننگ. اس سے پہلے اب ہم نے جو پڑھی تھی وہ تھی کلاسیکل کنڈیشننگ میں جو آتی ہیں. اب ہم پڑھیں گے جی آپرنٹ کنڈیشننگ میں کون سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آتی ہیں. عاملانہ مشروطیت میں توجہ اس بات پر مرکوز ہوتی ہے کہ کس طرح تقویت اور سزا یعنی ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ کو کسی رویے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسے مطلوبہ کردار کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو مطلوبہ آپ کا کردار ہے، جو آپ سکھانا چاہتے ہیں، یا اچھا بیہیویئر جو ہے اس کو سکھانے کے لیے اس کی جو پرسنٹیج ہے کہ وہ فیوچر میں بھی ایسا ہی کرے، اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے رویے جن کے بعد مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے ہیں، مستقبل میں دوبارہ ایسے کردار کے رونما ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ منفی نتائج کے بعد ہونے والے رویے کے ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا استعمال کریں گے تو فیوچر میں ہونے والا جو کردار ہے اس کے دوبارہ رونما ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن اگر منفی نتائج آئیں گے یا منفی آپ ری انفورسمنٹ دیں گے تو کیا ہوگا کہ بعد میں آنے والے رویے کے امکان جو ہیں اس کے ہونے کے امکان کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کرداری طریقہ علاج کی تکنیکیں کردار کو تبدیل کرنے کے لیے تقویت، سزا، شکل سازی، ماڈلنگ اور متعلقہ تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے. ان طریقوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ طریقہ تیز اور مؤثر نتائج پیدا کر سکتا ہے. اوپرنٹ کنڈیشننگ میں ہم نے دیکھا کہ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں تقویت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ٹیکنیک جو ہیں ان کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے ہے جس میں کانٹیجنسی مینجمنٹ یعنی کہ ہنگامی انتظام. یہ نقطہ نظر یا پھر یہ جو ٹیکنیک ہے کلائنٹ یعنی مریض اور ایک معالج یا والدین یا استاد کے درمیان ایک رسمی تحریری معاہدہ استعمال کرتا ہے. یعنی کہ ہنگامی انتظام اس ٹیکنیک کا نام ہے کانٹیجنسی مینجمنٹ. اس میں اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں مینجمنٹ کی جاتی ہے. یہ مینجمنٹ کن کے درمیان ہوتی ہے جی؟ کلائنٹ اور معالج کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، والدین بھی کر سکتے ہیں معالج کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان ایک رسمی تحریری معاہدہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو رویے میں تبدیلی کے اہداف، تقویت، انعامات اور جرمانے کا خاکہ پیش کرتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کردار میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہنگامی معاہدے بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ قواعد واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور دونوں فریقوں کو اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹنے سے روکتے ہیں. یعنی کہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، جو ایگریمنٹ کر لیا ہے، جو مینجمنٹ کر لیا ہے، اس سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ٹوکن اکانومی، علامتی کفایت اس کو اردو میں بولا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی اسکینر کے عاملانہ مشروطیت کے اصولوں پر مبنی ہے. اسے کرداری طریقہ علاج کے طور پر 1965 میں آلیان اور آزرن نے متعارف کروایا. یہ حکمت عملی رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تقویت پر انحصار کرتی ہے. کیونکہ ہم اوپرنٹ کنڈیشننگ میں پڑھ رہے ہیں ان کو، تو یہ ری انفورسمنٹ پر ہی کام کرے گی جو مرضی ہو جائے. والدین اور اساتذہ اکثر ٹوکن اکانومی کا استعمال کرتے ہیں جس سے بچوں کو ترجیحی یا مطلوبہ طرز عمل میں مشغول ہونے کے لیے ٹوکن حاصل کرنے اور ناپسندیدہ رویوں کے لیے ٹوکن چھن جانے کی تلقین ملتی ہے. یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا، اور اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے یا آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے اگر آپ وہ پوری نہیں کریں گے تو آپ سے جو ٹوکن ہے وہ واپس لے لیا جائے گا جو آپ نے پہلے جمع کیے ہیں یا آپ کو ملے. ان ٹوکنز کو پھر انعامات کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹوکن اکانومی. اور مریضوں کو زندگی کے جو عادات و اعتبار ہیں ان کو سکھانے کے لیے، طور طریقے جو ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے بھی ٹوکن اکانومی کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کو اسائنمنٹس دی جاتے ہیں کہ یہ کام آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا. پھر اس ٹوکن سے وہ جو چاہے وہ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ٹوکن ہو تو یہ چیز مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. 1 ہو تو یہ چیز مل سکتی ہے. ان سب کو وہ گائیڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو پھر وہ ٹوکن لینے کے لیے ٹوکن کی لالچ میں وہ اچھے کام کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اس تکنیک میں چند جو ہیں وہ قباحتیں بھی ہوتی ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. ان ٹوکنز کو پھر انعامات کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کینڈی، کھلونے یا کسی پسندیدہ کھلونے کے ساتھ کھیلنے کا اضافی وقت وغیرہ. ٹوکن دراصل ثانوی تقویت کی حیثیت رکھتا ہے. ذہنی مریضوں کو دوران علاج بہتر انداز معاشرت اور اطوار زیست. اطوار زیست کیا؟ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ زندگی کے طور طریقے سکھانے کے لیے بھی ٹوکن کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً
اب ہم اس میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ کوڈ کریں گے. مثلا لڑائی جھگڑا نہ کرنے پر 2 ٹوکن، نہانے پر 1 ٹوکن، اپنا کمرہ صاف کرنے پر 3 ٹوکن وغیرہ. ٹھیک ہے جی. وہ ٹوکن کا انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوتا ہے جو مریض ہوتے ہیں. اور آپ فاؤنٹین ہاؤس جائیں اگر، مینٹل جو ہاسپٹل ہے لاہور میں، تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اور ایکسپیرینس میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو جی فرد ٹوکن حاصل کرنے کی خاطر مطلوبہ کردار ادا کرتا ہے. علامتی کفایت کا مقصد صرف مطلوبہ کردار پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ مطابقتی طریقوں کو دائمی بنانا بھی ہوتا ہے. اب اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کو آپ عادات و اطوار سکھا رہے ہیں، جو سکلز سکھا رہے ہیں، یا جو بھی آپ اس کو روزمرہ زندگی میں کوپ کرنے کے لیے، مطابقت اختیار کرنے کے لیے جو طریقے سکھا رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان کو اپنائیں. نہ صرف ٹوکن حاصل کرنے کے لیے کریں بلکہ اس کو اپنا لیں. ٹھیک ہے. بغیر ٹوکن کے بھی وہ یہ کام کریں، دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والے کام. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کی قباحتیں کیا ہیں، یعنی کہ اس میں ڈرا بیکس کیا ہیں اس تکنیک کو استعمال کرنے کے. فرد ہر کام کے بدلے میں ٹوکن کی توقع کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. جو مریض ہوتا ہے، اور ذہنی پسماندہ بچے اس بات پر ضد کرنے لگتے ہیں کہ پہلے ٹوکن دیں. ٹھیک ہے. بچے آپ کو پتہ نا، ویسے ہی بچے بہت ضد کرتے ہیں، وہ بیچارے ذہنی پسماندہ ہوتے ہیں، وہ ضد کرنے پہ آ جاتے ہیں جی ہمیں پہلے ٹوکن دیں پھر ہم کوئی کام کریں گے. لیکن فرد کی کارکردگی مطلوبہ کردار سیکھنے سے آگے نہیں بڑھتی. فرد ٹوکن حاصل کرتے ہی مطلوبہ کردار بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے یہ 3 ڈرا بیکس بھی ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں. ٹوکن اکانومی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویشچنز میں بھی لازمی تقریباً آ جاتا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جی ماڈلنگ کا طریقہ.